نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا صدق اللہ العظیم نوشتہ بردر جنت بخط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد است و علی علی امام من است و منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوا وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے، اور یہ تو قانون قدرت ہے کہ بچے شیر کے ہوں شیر، علی کا ہر گدا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا بھنا ہوا گوشت آیا، تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اپنی مخلوق میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اسے میرے پاس بھیج تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماؤں۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب حاضر خدمت ہوئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ گوشت کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سابقون اولون میں سے ہیں، صاحب سیف اللہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، شیر خدا ہیں، داماد رسول، زوجہ بطول، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، شجاعت والے، علم والے، حلم والے، فصاحت والے، بلاغت والے، فاتح خیبر، میدان خطابت کے شاہ سوار، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی روشن کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب، شہنشاہ ولایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دین ڈالا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے علی سے بغض رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 مناقب ہیں جو کسی اور میں نہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی، آیات تطہیر، آیات مبالغہ اور اسی طرح دوسری آیات بھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ایسی خوبیاں عطا کی گئی ہیں، اگر وہ مجھ کو عطا ہوتی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب تصور کرتا۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدۃ الکائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی شادی آپ سے ہوئی۔ دوسرا، مسجد میں آپ کو سکونت اختیار کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی۔ تیسرا جو ہے وہ آپ کو خیبر میں جھنڈا عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک مجھ سے حوض کوثر میں آ کر نہ مل لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار مناقب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی سے محبت رکھنا جزء ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا وہ نفاق کا ذریعہ ہے۔ فرمایا مومن علی سے محبت کرے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ وہ خوش نصیب صحابی کون ہیں۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی بن ابی طالب کو بلاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عشوب چشم کی بیماری ہے، یعنی آنکھوں کی بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ آپ نے اپنا لعاب دین ان کی آنکھوں پر لگایا اور وہ بیماری جاتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا انہیں عطا فرمایا اور دعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے
خیبر کو ان کے ہاتھوں پر فتح کیا اور اس کا سردار مرحب جو ہے وہ ان کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایک مرتبہ مکہ میں شدید قحط پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ اے عباس چلو ابو طالب کا جو ہے کچھ بھار بٹا لیتے ہیں، تو ان کے ایک ایک بچے کو گود لے لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنے ساتھ لیا۔ آپ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ جب اعلان ہوا کہ اپنے خاندان اور عزیز و اقارب کو اسلام کی کھلم کھلا دعوت دو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اپنے عزیز و اقارب کے گھروں میں اطلاع دی۔ چنانچہ وہ جب سب اکٹھے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کہا کہ میں نے زندگی کے 40 سال تم میں گزارے ہیں، تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ میں سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، تو سب نے کہا ہم اس کو ٹھیک مانیں گے۔ فرمایا پھر مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور تم لوگ ایمان لے آؤ تاکہ تم سب جنت میں جاؤ۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا تو اس وقت حضرت علی جو سب سے نوعمر تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر میں اگرچہ سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ پسند تھی، اور مردوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ پسند تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سنت کا سب سے زیادہ علم جاننے والے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ الہی مجھے اس قوم میں زندہ نہ رکھ جس میں علی موجود نہ ہو۔ آپ کو شریعت و حقیقت و طریقت کا سب سے زیادہ علم تھا۔ آپ کی شان میں قرآن کریم کی 300 آیات نازل ہوئی۔ آپ قرآن کریم کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ قرآن کریم کے حافظ اور مفسر تھے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ قرآن کریم کی کون سی صورت کس مقام پر نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمت 10 حصوں میں تقسیم ہوئی، 9 حصے حضرت علی کو عطا ہوئی اور 1 حصہ باقیوں کو عطا ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنا مولا فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ارشاد آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، علی کو دل کو ہدایت اور زبان کو ہدایت پر قائم فرما دے۔ میری امت میں سب سے بڑا قاضی جو ہے وہ حضرت علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جو کوئی قیامت تک کا احوال پوچھنا ہے وہ پوچھ لو۔ فرمایا یہ موقع مجھے اس وقت یہ سعادت نصیب ہوئی جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تو آپ کی آنکھوں اور ناک میں جو پانی رہ گیا تھا وہ میں نے پی لیا، جس کی برکت سے مجھے اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر غزوات میں حصہ لیا سوائے غزوہ تبوک کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات آپ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ اے علی، میرے بستر پر آرام کرو اور صبح لوگوں کی یہ امانتیں لوٹا کر واپس مدینے کی طرف آ جانا۔ حالانکہ اس وقت اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ باہر کفار جو ہے وہ مکان کا گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔
ہجرت مدینہ کے بعد آپ جب قباء کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی بن ابی طالب کو بلاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں جو ہیں ان پر ورم آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ خود تشریف لے کر گئے اور حضرت علی کے پاؤں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی تکلیف جاتی رہی اور وہ پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ مدینہ شریف میں آپ نے مہاجر اور انصار کو ایک ایک کا بھائی بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا بھائی نہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں آپ نے کفار کے بڑے بڑے بہادروں کو جہنم واصل کیا، ولید کو آپ نے جہنم واصل کیا، اور غزوہ بدر میں سب سے زیادہ کفار آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا عقاب آپ کے ہاتھ میں تھمایا۔ اسی طرح قیامت کے دن لواح الحمد کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا محبوب ان کو انبیاء کرام کے درمیان لے کر چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جھنڈا لے کر انبیاء کرام کے درمیان گزریں گے۔ کچھ دیر بعد آپ وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیں گے۔ آپ کے بہت زیادہ مناقب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ جو ایمان لائے وہ تمہارے ولی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حالت ایمان میں آپ نے ایک سائل کو انگوٹھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جب تمہیں بارگاہ رسالت میں شرف کلام نصیب ہو تو شکرانے کے طور پر صدقہ کرو۔ تو حضور کی برکت سے آپ نے یہ کام بھی کیا اور اس پر عمل کیا۔ آپ بہترین فیصلہ فرمانے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت جس کی مشتاق ہے وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ باب العلم، نفس رسول، مولا کائنات، امام الاولیاء، داماد رسول، سب سے پہلے مسلمان، سب سے بڑے قاضی عالم، علی المرتضیٰ، شیر خدا، امام المتقین، امام العاشقین، امام الاولیاء۔ آپ علم، حلم، کردار، گفتار، شجاعت، صداقت میں وہ بلند مقام رکھتے تھے کہ اس کا ثانی کوئی نہیں۔ آپ فن خطابت کے بھی ماہر تھے اور فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ صلح حدیبیہ میں آپ نے ہی وہ معاہدہ اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے راحت دو۔ فرمایا جس نے علی کو راحت دی اس نے مجھے راحت دی، اور جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی۔ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت آپ کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کے اخلاق کا پرفیکٹ شبیہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کہ علی تم میرے بھی محبوب ہو اور اللہ کے بھی محبوب ہو۔ اسی طرح یوم بدر میں آپ نے ولید کو، اور احد میں بھی آپ نے کافروں کے نامی گرامی کفار کو قتل کیا۔ خیبر میں آپ نے مرحب کو جہنم واصل کیا۔ آپ شریعت، علم، تقوی، طریقت، ولایت کے تاجدار ہیں۔ کسی کو میسر نہیں یہ سعادت، بکعبہ ولایت بمسجد شہادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد سے روایت ہے کہ خوش بختی مکمل وہ ہے جو شخص خوش بخت ہونے کا حق ادا کرے۔ اس کو چاہیے کہ علی کے ساتھ زندگی میں بھی پیار کرے اور وفات کے بعد بھی علی سے محبت کرے۔ فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں امن اور سکون آئے تو وہ اسے چاہیے کہ علی سے محبت کرے۔ 300 قرآنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں آپ کی سخاوت کا ذکر آیا۔ اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں۔ اسی طرح غزوہ
تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا، تو آپ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اے علی، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو، اور مجھے تم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کھردرا لباس، سادہ غذا کھاتے اور قناعت پسندی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں، اس کا جنت انتظار کرتی ہے۔ غزوہ بدر میں بھی مہاجرین کا جھنڈا جس کا نام عقاب تھا وہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ عمرو بن عبدود، یہ 1000 بندوں پہ بھاری تھا، آپ نے اس کو جہنم واصل کیا۔ نوفل بن عبداللہ کو بھی آپ ہی نے قتل کیا۔ جب غزوہ بدر میں آپ کی تلوار چلتی تھی تو غیب سے یہ آوازیں آتی تھیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ترمذی شریف میں حضرت امام عمران بن حسین سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت مومن کرے گا اور علی سے بغض منافق کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 6 آدمیوں سے جھگڑا مت کرو۔ نمبر 1 سردار قوم سے، نمبر 2 جو قوم کا فقیہ عالم دین ہو اس سے جھگڑا مت کرو، تیسرا بچے کے ساتھ جھگڑا مت کرو، چوتھا عورت کے ساتھ جھگڑا مت کرو، پانچواں کمینے آدمی کے ساتھ جھگڑا مت کرو، اور 6واں بد زبان کے ساتھ جھگڑا مت کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں سے کبھی انصاف نہیں ملتا، ایک وہ نیک آدمی جو بدکار ہو، دوسرا وہ عقل مند جو احمق ہو، اور تیسرا وہ سخی جو بخیل ہو۔ آپ نے فرمایا 2 آدمیوں کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک طالب دنیا کا اور دوسرا طالب علم کا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ نے لوگوں کو علم دے دیے، مال دے دیا اور مجھے علم دے دیا۔ فرمایا علم جو ہے وہ مال سے افضل ہے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ مال کے ذریعے لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، فرعون اور نمرود جس کی مثال ہے، اور علم کے ذریعے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کا رد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مال کی حفاظت تم کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مال دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن علم جو ہے دنیا میں سے جانے کے بعد بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ کے پاس بڑے بڑے فیصلے آتے تھے جو آپ منٹوں میں حل کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، میری ماں نے مجھے جنا، مجھے دودھ پلایا اور جوان کیا، اب مجھے گھر سے نکال دیا کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، نہ ہی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ آپ نے اپنے خادم کو بھیجا اور اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ وہ عورت جو ہے وہ اپنے ساتھ 40 گواہوں کو بھی لے آئی جو جھوٹے تھے۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ تو اس کو جانتی ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میں اس کو نہیں پہچانتی۔ آپ نے کہا گواہ پیش کر، تو 40 آدمیوں نے کہا کہ یہ ٹھیک کہتی ہے، یہ اسے نہیں پہچانتی۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور میرا فیصلہ آپ کو قبول ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس نوجوان کا اس عورت کے ساتھ نکاح کر دو، اور یہ 400 درہم جو حق مہر ہے وہ میں خود ادا کروں گا۔ آپ نے اپنے غلام قمبر سے کہا کہ جا کر 400 درہم لے آؤ، اور اس نوجوان سے کہا کہ یہ 400 درہم اس کی جھولی میں ڈال دو۔ تو وہ عورت چیخیں مار کر رونے لگی کہ امیر المومنین یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، کیا کوئی عورت اپنے بچے سے شادی کر سکتی ہے؟ پھر اس نے کہا کہ میرے بھائیوں نے میری شادی ایک غلط آدمی سے کر دی تھی جس سے یہ بچہ پیدا ہوا، اب یہ جوان ہوا تو یہ میرے بھائیوں نے مجھے ورگلایا کہ تو انکار کر دے کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح 2 آدمی سفر پر جا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ وہ روٹی کھانے لگے تو ایک تیسرا آدمی بھی شامل ہو گیا۔ تو جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس نے انہیں 8 اشرفیاں دی۔ تو وہ کھانے کے بعد جب تقسیم کرنے لگے تو ان میں جھگڑا ہو گیا۔ جس کی 2 روٹیاں تھیں اس نے کہا ہم برابر اس میں تقسیم کریں گے۔ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ کہہ رہا ہے اسی طرح تقسیم کر لو۔
اس نے کہا نہیں امیر المومنین ہمارا فیصلہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ روٹیوں کے 3 ٹکڑے کر لو۔ تو اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں تو اس کے 15 ٹکڑے بنے، اور تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں تو اس کے 9 ٹکڑے بنے، اور اس طرح ٹوٹل 24 ٹکڑے بن گئے۔ اس کو 3 پر تقسیم کر لو، 8 ٹکڑے تم نے کھائے، 8 اس مسافر نے کھائے، اور 8 اس تیسرے نے کھائے۔ اب اس طرح تھا کہ تمہاری روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنے تو 8 تم نے کھائے، تو ایک جو ہے نا وہ مسافر نے کھایا، تو اس لیے 1 اشرفی کے تم حقدار ہو۔ اسی طرح اب اس کی روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنے، 8 اس نے کھائے، 7 مسافر نے کھائے، تو 7 جو ہیں وہ اشرفیوں کا حقدار یہ ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، 2 عورتیں تکرار کر رہی تھی کہ یہ بچہ اس کا ہے، یہ بچہ اس کا ہے۔ فیصلہ آپ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ تو جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ یہ اس دوسری عورت کو دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ اس کا ہے، کیونکہ ممتا کی جو تڑپ ہے وہ اپنے بچہ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے دونوں کا یہ اصرار تھا کہ ہم آقا ہیں، ان میں سے ایک آقا تھا، ایک غلام تھا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 سوراخ نکالو اور ان دونوں کی گردنیں اس میں ڈال دو۔ آپ نے بآواز بلند فرمایا کہ غلام کی گردن کو کاٹ دو۔ تو غلام نے فوراً جنبش دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ غلام ہے اور یہ اس کا آقا ہے۔ آپ بہت زیادہ سادہ غذا استعمال کرتے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کنایت پسندی کی زندگی گزارتے، سارا دن باغ میں محنت کرتے، شام کو جو کمائی ہوتی وہ لے کر آتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آٹا خود پیستی، چکی چلاتی، روٹی تیار کرتی۔ جب کھانا سامنے آتا تو ایک آواز دیتا کہ اے اہل بیت رسول، فقیر بھوکا ہے، کچھ کھانا چاہیے۔ تمام کھانا ان کو دے دیتے اور خود فاقے سے رہتے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا، جب کھانا سامنے آیا تو آواز آئی کہ اے نبی کے گھر والوں، مسافر ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانا دو۔ تیسرے دن پھر یہ اسی طرح ہوا۔ آپ 3 فاقوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا تو وہ بھی فاقے سے تھے۔ آپ نے گھر سے والوں سے پوچھا کہ کچھ ہے، تو گھر میں بھی کچھ نہ ملا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھجوریں منگوا لی جائیں۔ وہاں سے بھی خالی جواب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، وہ کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور ٹوکری لے کر جاؤ اور درخت سے کہو کہ کالی کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ ہمیں کھجوریں چاہیے تاکہ ہم اپنا شکم بھر سکیں۔ تو درخت خود ہلا اور کھجوریں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائی، حضرت علی کو بھی دی اور فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ، فاطمہ کو بھی دو اور حسنین قریبین کو بھی یہ کھجوریں کھلاؤ۔ آپ شہنشاہ ولایت ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ غلام علی نہ بنے۔ ایک مرتبہ ایک عرابی کا اونٹ چوری گم ہو گیا۔ وہ مدینہ شریف آیا کہ امیر المومنین سے درخواست کر کے نیا اونٹ لے لیا جائے۔ تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت امام حسین سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین گھر تشریف فرما نہ ہیں۔ تو انہوں نے اس عرابی کو حجرے میں بٹھایا اور بہترین کھانا ان کے سامنے پیش کیا۔ تو اس عرابی نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مسجد نبوی کے صحن میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوکھی روٹی جو ہے وہ پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے، اسے میرے ساتھ بٹھاؤ، میں پھر کھانا کھاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا وہی تو امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہے جو اپنا روزمرہ کا کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ کھانا انہی کی طرف سے ہے اور وہ ہرگز یہ کھانا نہ کھائیں گے۔ یعنی آپ حد درجہ تقویٰ کو پسند فرماتے تھے، اور آپ فرماتے ہوتے تھے یہ جو شراب ام الخبائث ہے، اس سے میں اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اگر اس شراب کا ایک قطرہ دریائے فرات میں، نہر فرات میں گر جائے، چلتا پانی ہر قسم کی خباثت کو پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا علی اپنا جو ہے گھوڑے کو پانی یہاں سے نہیں پلائے گا۔ اگر یہ دریا خشک ہو جائے اور خشک ہونے کے بعد یہاں پر گھاس پھوس اگ جائے، علی جو ہے
وہ اپنی بکریوں کو یہاں سے گھاس نہیں چرائے گا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد آپ چوتھے خلیفہ مسلم بنے۔ آپ کا دور بہت پرفتن تھا، بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی جگہ کوفہ کو اپنا مرکز خلافت بنایا۔ آپ کا طرز حکومت حضرت عمر فاروق جیسا تھا۔ آپ گھوڑا لے کر بازاروں میں گھومتے، راتوں کو گشت کرتے، لوگوں کے حالات کو معلوم کرتے۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی سادہ اور پرفتن ہے۔ آپ کو قرآن کریم سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ بہادر تھے۔ آپ کا لقب اسد اللہ ہے، حیدر کرار ہے۔ آپ 21 رمضان المبارک کو آپ کو حالت نماز میں زخمی کیا گیا اور ان زخموں کی تاب نہ لا کر آپ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور اہل بیت نبوت کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔